اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین گرامی، اپنی پہلی گفتگو میں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پچھلے تقریباً 70 سال میں دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے، اور یہ جو ترقی، پروگرس یا ڈیولپمنٹ، جو بھی کچھ آپ اس کو کہیں، اتنی بڑی ہے کہ پوری ہیومن ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کی بہت سی جہتیں اور ڈائریکشنز ہیں۔ میں جس ڈائریکشن پہ بات کرنا چاہتا ہوں یا میرے پیش نظر تھی، وہ انفارمیشن کا انقلاب ہے، یعنی اطلاع، جس کو اردو میں کہیں گے، اور اس کے بھی دو جہتیں ہیں۔ اگر اطلاع آج کے بارے میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ خبر ہے، اور اگر گزرے ہوئے کل کے بارے میں ہے تو وہ علم ہے یا معلومات کہہ لیں آپ اس کو۔ تو میں ریڈیو سے بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال خیرپور ٹامے والی میں گزارے۔ یہ ریاست بہاولپور کا ایک بہت مشہور اور تاریخی قصبہ ہے۔ یہ 1955-56 کی بات ہے۔ بجلی وہاں نہیں تھی۔ ایک بہت بڑے قصبے میں صرف ایک ریڈیو تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ کوئی اہم واقعہ ہوگا، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا ہے۔ لوگ جس طرح جلسوں میں شرکت کے لیے جتھے بنا کر جاتے ہیں، وہ ان صاحب کے ڈیرے کی طرف جاتے تھے جن کے پاس وہ ریڈیو تھا، اور وہ ریڈیو جو ہے اس کی کوئی لمبائی ہوگی 2.5-3 فٹ، 2 بیٹریز سے وہ چلتا تھا، اور وہ بیٹریز جو ہیں جب ایگزاسٹ ہو جاتی تھی تو ان کو گدوں پر لاد کے بہاولپور بھیجا جاتا تھا ٹرین سے۔ وہاں سے وہ چارج ہو کے آتی تھی تو دوبارہ ریڈیو چلتا تھا۔ یہ 1955-56 کی بات ہے۔ اس کے ٹھیک 10 سال بعد ٹرانزسٹر آ گیا، وہ جو 2.5-3 فٹ کا بہت بڑا ایک ریڈیو تھا، وہ سمٹ کے 1 فٹ سے بھی کم جگہ میں آ گیا، اور وہ جو ایک تقریباً 40 کلو کی 2 بیٹریز تھی، وہ 2 بڑے سائز کے سیلز کی شکل اختیار کر گئیں، اور وہ بیٹریز شاید مہینہ چلتی ہوں گی۔ یہ سیل جو ہیں یہ 6 مہینے چلتے تھے۔ صرف 1 سال بعد یعنی 66-67 میں وہ ریڈیو سکڑ کر میری جیب میں آ گیا۔ اس کے اسٹیشنز بھی زیادہ ہو گئے، اور بیٹریز جو ہیں وہ 2 انگلیوں کے برابر سائز میں آ گئیں۔ اور آج میرے موبائل فون میں دنیا کا ہر اسٹیشن جو ہے وہ بغیر کچھ ادا کیے کسی لائسنس کے سنا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے اس گاؤں میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اخبار 2 دن کے بعد پہنچتا تھا، یعنی انفارمیشن کے پہنچنے کی رفتار یہ تھی۔ ظاہر ہے کہ عام آدمی کا ذریعہ معلومات تو اخبار ہی تھا۔ اب دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا انقلاب جو ہے وہ
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی شکل میں آیا، جس کی یعنی تجسیم یا شکل جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر ہے۔ تو پاکستان کا جو پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر 1620 IBM، یہ 1964 میں ڈھاکہ میں ایٹامک انرجی سینٹر میں نصب کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑے کمرے کے سائز کا تھا۔ اس وقت کمپیوٹر افورڈ نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی، حتیٰ کہ حکومتیں بھی، تو IBM والے لیز پر یا کرائے پر دیتے تھے۔ اس کمپیوٹر کا وزن جو ہے وہ کئی ٹن تھا، یعنی کئی ہزار کلو گرام، اور اس کی میموری جو ہے وہ 10 کلو بائٹ تھی۔ تو آج کمپیوٹر کے بعض ماڈلز، مثلاً ڈیل کی پریسیجن سیریز ہے یا HP کی زی بک سیریز ہے، اس میں 256 GB تک ریم دستیاب ہے۔ یعنی آج جو 1 کلو وزن، اس کا وزن کتنا تھا جو میں نے آپ کو بتایا؟ کئی ٹن۔ اور آج کا جو لیپ ٹاپ ہے جس کا وزن 1 کلو ہوگا زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی کم، تو اس کی میموری 1967 کے اس کئی ٹن وزنی کمپیوٹر سے، باقاعدہ حساب کر کے بتا رہا ہوں، 2,68,43,546 گنا زیادہ ہے۔ اب سٹوریج کیپیسٹی کی طرف آ جائیں۔ میں نے 1990 میں جو پہلا ڈیسک ٹاپ ورک اسٹیشن خریدا، اس کو اس وقت 80 سیریز کہا جاتا تھا، یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کیا تھی؟ اس کمپیوٹر کی سٹوریج کیپیسٹی یعنی ہارڈ ڈسک 40 MB کی تھی، MB۔ جو آج کے لیپ ٹاپ ہیں، یہ ڈیسک ٹاپ کی بات کر رہا ہوں میں، تو آج کے جو لیپ ٹاپ ہیں ان کی سٹوریج کیپیسٹی 16 ٹیرا بائٹ تک پہنچ گئی ہے، یعنی اس سے 4 لاکھ گنا زیادہ سٹوریج کیپیسٹی ہے 1990 کے 35 سال کے بعد 1990 کے ایک کمپیوٹر کے مقابلے۔ تو میں نے معلومات کی پروسیسنگ کا، یعنی پروسیسنگ سپیڈ کا فرق معلوم کرنا چاہا، تو چونکہ میں ایک نان ٹیکنیکل آدمی ہوں تو یہاں میرا حساب ساتھ نہیں دے سکا، تو پھر میں نے یہ چیٹ GPT سے پوچھا۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ جس موبائل فون پر آپ یہ پیغام پڑھ رہے ہیں اس کی میموری اور رفتار 1960 کی دہائی کے ان بڑے کمپیوٹر سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، حالانکہ وہ پورے کمرے جتنی جگہ گھیرتے تھے۔ اور اگر رفتار یعنی پروسیسنگ پاور کو بھی شامل کر لیں تو فرق دیکھیے، میں نے آپ سے ہزاروں لاکھوں گنا کی بات کی تھی، تو اب یہ AI کہہ رہا ہے کہ یہ فرق جو ہے لاکھوں تک نہیں بلکہ اربوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، لاکھوں گنا تک نہیں بلکہ اربوں گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ ENIAC کو ENIAC سب سے پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر قرار دیا گیا ہے۔ یہ کمپیوٹر 1946 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس کا وزن 30,000 کلو گرام یعنی 30 ٹن تھا، اور آج میرے ہاتھ میں یہ جو موبائل فون ہے وہ اس 30 ٹن وزنی کمپیوٹر سے لاکھوں گنا زیادہ ایفیشینٹ ہے۔ اس کی رفتار اس 30 ٹن وزنی کمپیوٹر سے اربوں گنا زیادہ ہے، پروسیسنگ پاور۔ تو اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے کہ انفارمیشن سے بچنا
ہمارے لیے یا انتخاب کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ترقی نہیں ہوئی بلکہ پیٹرن بھی بدل گیا۔ پہلے انفارمیشن کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اخبار تھا یا کتاب تھی۔ اب نہ اخبار ہے نہ کتاب ہے۔ میں آپ کو صرف ایک کتاب کی بات بتاتا ہوں۔ میری نسل کے لوگوں نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو کتاب ہماری محبت تھی، اور سب سے بڑا خواب جو تھا وہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ معلومات کا ایسا ذخیرہ علم ہے جس کو انگریزی الفابیٹس کی طرز پر ترتیب دیا گیا ہے، اور دعویٰ کم و بیش یہ ہے کہ اس میں دنیا کی ہر بات سے متعلق معلومات درج ہیں۔ پھر اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ یہ 250 سال شائع ہوتا رہا۔ پہلا ایڈیشن اس کا جو ہے وہ 3 جلدوں میں تھا، اور آخری ایڈیشن جو ہے 2012 میں شائع ہوا، وہ 30 جلدوں میں تھا۔ 5.5 لاکھ اس کے آخری ایڈیشن کی قیمت تھی۔ تو عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا خرید سکے۔ عام لائبریریوں کے بس کی بھی بات یہ نہیں تھی کہ وہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا خرید سکیں۔ کوئی بہت بڑی لائبریریز ہوتی تھیں تو آپ کو یہ انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کرنے کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا۔ پھر اس میں ایڈیشن کے مسائل تھے کہ ظاہر ہے کہ ہر لائبریری، ہر دنیا میں انفارمیشن میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی لائبریری کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہر سال انسائکلوپیڈیا کا ایک نیا ایڈیشن خریدے۔ پھر یہ ہوا کہ 1990 کے لگ بھگ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا جو ہے وہ سی ڈی روم پر آنا شروع ہو گیا۔ اس میں اب آسانی یہ تھی کہ 4 یا 5 سی ڈیز مجھے یاد ہیں کہ وہ آپ انسٹال کر لیں اور تقریباً مفت کے برابر یا معمولی قیمت میں اور انسائکلوپیڈیا آپ کنسلٹ کر سکیں۔ پھر اس کے مقابلے میں مائکروسافٹ نے انسائکلوپیڈیا انکارٹا انٹروڈیوس کرایا۔ وہ چونکہ برٹینیکا کو تو کتاب سے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کیا گیا تھا، انکارٹا بنایا ہی کمپیوٹر کے لیے گیا تھا، لہذا اس نے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کو پسپائی پہ مجبور کیا، اور آخر 2012 میں کمپیوٹر نے دنیا کی سب سے محبوب کتاب کو، میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں محبوب کتاب، شکست دے دی، اور برٹینیکا نے 12 میں اپنا آخری ایڈیشن شائع کیا۔ تو اب 5,58,000 روپے کی یہ کتاب میرے اس موبائل فون میں، اسمارٹ فون میں کہ کسی ایک کونے میں پڑی ہے،
اور اس سے استفادہ جو ہے اس کو لاکھوں گنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک کتاب ہے، اس کے 30 والیوم ہیں اور اس کا وزن جو ہے وہ 50 کلو گرام ہے. اس کے لیے الماریوں کا اہتمام ہے، اس کی صفائی کا دیکھ بھال کا اہتمام ہے، پھر اس والیوم تک پہنچ کر اس کو کھول کر پڑھنے کا اہتمام ہے. یہ سب کچھ اب ختم ہو گیا. اب مجھے اگر پاکستان کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کھولتا ہوں اپنے موبائل فون پر، اس میں پاکستان لکھتا ہوں. تو پاکستان لکھنے سے صرف وہ آرٹیکل نہیں کھلتا جو پاکستان کے بارے میں ہے، بلکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں کئی ہزار جگہوں پہ جہاں ضمنی طور پر دیگر آرٹیکلز میں پاکستان کا ذکر ہے، جو کتاب کے دور میں شاید آپ ایک سال میں بھی نہیں سرچ کر سکتے تھے، وہ سب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے. تو مجھے کاپی کی سہولت موجود ہے، پرنٹنگ کی سہولت موجود ہے. اتنا بڑا انقلاب ہے یہ معلومات تک پہنچنے کے لیے. میرے آج سے 20-30 سال پہلے کے میرے طالب علمی کے زمانے کے لوگوں کو کیا جتن کرنے پڑتے تھے، اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں. میرے استاد تھے فارسی کے SM فیروز، بہت فاضل انسان تھے اور بہت گہرا علمی ذوق رکھتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک افسانہ پڑھ رہا تھا، ایرانی افسانہ نگار ہیں بڑے مشہور، جمال زادہ. تو جمال زادہ کا افسانہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک لفظ آیا کلاه آشپختر آوردن. کہتے میرے لیے یہ لفظ نیا تھا، کلاه آشپختر آوردن. تو میں نے ڈکشنریز کو سرچ کرنا شروع کیا، کسی ڈکشنری میں مجھے یہ لفظ نہیں ملا. تو اس کے بعد میں خانہ فرنگ ایران گیا، ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے. البتہ انہوں نے کچھ فارسی کے جو بہت بڑے اسکالرس تھے انڈیا اور پاکستان کے، ان کے ایڈریس مجھے دیے اور میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کلاه آشپختر آوردن کیا ہوتا ہے. سب نے لا علمی کا اظہار کیا، کوئی مجھے نہیں بتا سکا. آخر میں دوبارہ خانہ فرنگ ایران گیا تو میں نے کہا کہ مجھے جمال زادہ کا ایڈریس دیں تاکہ میں ان سے پوچھوں. تو ایڈریس انہوں نے دے دیا تو میں نے جمال زادہ کو، جو تہران میں رہتے تھے، خط لکھا. تو خط واپس آ گیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، اب وہ پیرس شفٹ ہو گئے. میں نے اس تلاش شروع کی ان کے پیرس کے ایڈریس کی، اور کئی مہینے کی کوشش سے مجھے ان کا پیرس کا ایڈریس مل گیا. میں نے ان کے پیرس کے ایڈریس پہ خط لکھا کہ آپ کے فلاں افسانے میں یہ لفظ پڑھا ہے، اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا. تو 6 مہینے کے بعد جمال زادہ کا جواب آیا کہ میرا کام افسانہ لکھنا ہے، اس کا مطلب سمجھانا نہیں ہے. کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا. تو اس کے کوئی 8 یا 10 سال کے بعد میں ایران کی جو جنگ ہوئی تھی آذربائیجان یا روسیوں سے کہہ لیں آپ، اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا
تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ آشپختر جو ہے وہ ایک روسی جرنیل تھا جس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. تو ایرانی جاتے تھے اور شکست کھا کے واپس آ جاتے تھے. اب ان کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ بن گیا وہ یہ کہ کوئی آشپختر کا سر کاٹ کے لائے. کلہا سر کو بھی کہتے ہیں, کلہا ٹوپی کو بھی کہتے ہیں. تو کلاه آشپختر آوردن کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرنا جو تقریباً ناممکن ہو یا عام حالات میں ناممکن ہو. تو فیروز صاحب کو ایک لفظ کا مطلب سمجھنے میں 10-12 سال لگے تلاش کرنے میں. ہماری تلاش علم کی جو رفتار ہے وہ یہی ہوتی تھی, اور اکثر ہم مایوس ہو کے چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں پتہ چلتا. اب جب ہم ذرا سا کسی جگہ پھنس جاتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں گوگل اٹ, اور آپ یقین کیجئے کہ اکثر مشکل ترین سوالات کے جواب ہمیں, میں مبالغہ نہیں کر رہا, 1 منٹ سے کم وقت میں مل جاتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کی رفتار ہے جس سے ہم آگے بڑھے ہیں, اور یہ وہ امکانات ہیں جو اس دور نے ہمیں فراہم کیے ہیں جن کو ہم نے خیر کے لیے استعمال کرنا ہے اور شر کی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے استعمال کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.